بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر وہ لانگ اویٹڈ لمحہ آ گیا ہے جس کے بارے میں بار 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 پیشن گوئیاں ہوتی تھیں، دعوے ہوتے تھے۔ وہ لمحہ بالکل سر پہ آن پہنچا ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ میر جعفر کی لاٹری لگ گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ عین ممکن ہے کہ جنیوا میں ہو۔ اب یہ خبر تقریباً کنفرم ہو گئی ہے کہ اگر معاہدہ سائن ہونا ہے، پھر سن لیں، اگر معاہدہ سائن ہونا ہے تو تمام فریق جنیوا میں اس کو سائن کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے شہباز شریف بنفس نفیس جنیوا جائیں گے، یہ خبر آ رہی ہے۔ اب ساتھ میر جعفر بھی ہوگا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ڈن ڈیل ہی سمجھیں، لیکن اس کے بارے میں خبر کوئی نہیں ابھی تک آئی۔ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ ٹرمپ نے اعلان کیا اور پھر اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے تقریباً اس بیان کی تصدیق کر دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ the اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with public in due course. مجھے اس سے جو بات سمجھ آ رہی ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہونا تو بات کی بات ہے، ابھی تک یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوگا اس کے حوالے سے پبلک کو کچھ نہیں بتایا جائے گا، یعنی آفیشیل معاہدہ عوام کے سامنے نہیں آئے گا۔ آفیشیل معاہدہ جو سرکاری معاہدہ ہوگا وہ میڈیا کو بھی جاری نہیں کیا جائے گا، صرف بیانات کی حد تک بتا دیا جائے گا۔ ہر بندہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کا دعویٰ کرے گا اور اس میں بھی تھوڑا سا ریفرین کیا جائے گا، ریسٹرینٹ شو کیا جائے گا بڑے بڑے دعوے کرنے سے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس صورتحال کی۔ اس کے بعد شہباز شریف کا پوسٹ آتا ہے amid ongoing intense mediation by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final agreed upon text of the peace deal has been reached and Pakistan is now working closely with both sides to finalize the next steps. Peace has never been this close as it is now. So شہباز شریف نے کنفرم کر دیا کہ فائنل جو سائن کرنے کے لیے تمام کاغذات ہیں، جو ٹیکسٹ ہے وہ پہنچ چکا ہے اور اب پاکستان جو فائنل کام ہے وہ کر رہا ہے۔ پھر یہ خبر آتی ہے کہ اسحاق ڈار نے اپنے جو سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ ہیں، شاید ان سے ہم منصب سے رابطہ کیا اور اس میں ظاہر ہے کہ معاملات طے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسے معاملات کیے جائیں گے، کہاں پہ کیے جائیں گے، اور سو اینڈ سو فورتھ، سارا کچھ وہاں پہ طے ہو رہا ہے۔ اس دوران ٹرمپ عباس اراغچی کی پوسٹ کو ری پوسٹ کرتا ہے، اپنے ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کرتا ہے اس کو، یعنی کہ ٹرمپ بالکل اگری کر رہا ہے جو عباس اراغچی نے پوسٹ کیا ہے کہ بالکل معاہدہ اب جتنا قریب آ چکا ہے اتنا قریب پہلے کبھی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ ہو گیا ہے، کہا ہے معاہدہ جتنا قریب اب آ پہنچا ہے اتنا قریب پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب میرے پاکستانیوں، آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی خبر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیتن یاہو کی کیبنٹ کے کچھ لوگوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ بہت اچھا معاہدہ کرنے لگا ہے اور امریکہ اور اسرائیل دونوں کا مفاد مد نظر رکھ کے معاہدہ کرنے لگا ہے۔ تو یہ تو میں نے خود پڑھا ہے نیتن یاہو کی کابینہ کے لوگوں کی طرف سے، لیکن میں نے جیسے یہ خبر آئی ایک پوسٹ بھی کی تھی اور میں یہاں دوبارہ دہرانے لگا ہوں کیونکہ خبر جو آ رہی ہے، اس معاہدے کی خبر آتے ہی، کیونکہ پہلے یہ تھوڑا گھبرا گئے تھے اور ایک دم انہوں نے خبر جاری کر دی تھی کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں سے مذاکرات کریں گے۔ پھر انہوں نے عمران خان کی رہائی کی، مطلب اسپتال شفٹ کرنے کی خبریں چلوا دی تھیں۔ کل پرسوں تک تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ آج معاملات اچانک بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کل شام کو اور آج، کہ ایک دم ان کا رویہ بدل گیا ہے اور اب راوی کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں آزاد کشمیر کے نہتے لوگوں کو۔ آج رات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف
फैसला कुन क्रैक डाउन मुतवक्के। ये वो शख्स है जिसने 9 मई को जब अवाम बाहर निकली तो 10 मई को पोस्ट किया था या 9 मई की रात को कि जो कुछ हासिल करना था वो हासिल कर लिया गया है। सबको पता था कि क्या प्लान था, इसको भी पता था। अब ये कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर में क्रैक डाउन का फैसला है। एक और कंपनी का टाउट मैं उसको यहां दिखा के उसको मशहूरी नहीं देना चाहता, इसको तो आप सब जानते हैं कि इस रावी रावी कहते हैं। वो ये कहता है कि इस डील की खुशी में जो पटाखे चलाए जाएंगे वो अफगानिस्तान में चलाए जाएंगे, यानी अफगानिस्तान पे भी हमला होने लगा है दोबारा से आज रात को। ये कुछ अस्करी अकाउंट्स दावे कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको जिस तरफ लेके आना चाह रहा हूं वो ये है, ये बातें बता के कि जब ये डील हो जाएगी जनीवा में साइन होंगे, लेकिन इसको कहा जाएगा इस्लामाबाद अग्रीमेंट, जो अब तक की इतलात हैं। ये बदल जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन साइन जनीवा में होगा तो इसको कहा जाएगा इस्लामाबाद अग्रीमेंट या इस्लामाबाद अकॉर्ड, या मिलता जुलता नाम होगा। अब तक की जो इतलात है, ज़ाहिर है कि कुछ बदल जाए तो बात कुछ और है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप, जिसने आज फिर तारीफ की कि मीर जाफर जनरल बहुत अच्छा है, बल्कि वो तो जनरल से ऊपर की चीज़ है, आज तो ट्रंप ने कुछ और ही बोल दिया। ट्रंप कहता है वो जनरल बड़ा ज़बरदस्त है, बल्कि वो जनरल से भी ऊपर की चीज़ है, वो तो फील्ड मार्शल है, वो तो जनरल से भी ऊपर, वो बड़ा टॉप का बंदा है। ये चीज़ें मीर जाफर को बहुत ज़्यादा एतमाद देंगी और अब वो किसी किस्म के क्रैक डाउन से बाज नहीं आएगा, और उससे अगर आज़ाद कश्मीर में क्रैक डाउन करना पड़ा तो वो कर डालेगा। इसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से जो खबरें कुछ चलना शुरू हुई थी, ये बजट के दौरान थोड़ा सा ठंडा माहौल रखना, थोड़ा सा इधर से किसी को करना, अपने मकासद हासिल करना, वो सारे कर लिए जाएंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि असल में ये क्या हासिल करना चाहते थे। बिलावल को लॉन्च कर दिया गया है, वो अपनी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सीवी लेकर मैदान में आ गया है और कहता है कौमी मफाद तो ज़रूर, लेकिन नून लीग का मफाद हम नहीं देखेंगे। हालांकि तादी हैं, साथ बैठे हुए हैं, किसी सूबे में वज़ीर आला इनका है तो गवर्नर इनका है, वज़ीर-ए-आज़म इनका है तो सदर उनका है। कौम को फिर से उल्लू का पट्टा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये कोई आपस में अपोजिशन है, इकट्ठे बैठे इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं 4.5 सालों से। आखिर नून लीग जो है ना, वो जैसे उसने पंजाब में हुकूमत ली है, वो गिलगित में ऐसी हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है। तुम्हें ये बात पता है और तुम इनके साथ बैठे हुए हो। कोई शर्म, कोई हया, कोई ग्रेस। अच्छा, जैसे तुमने मेयर कराची बनाया था, जब जीते हुए पीटीआई के लोग थे तो मेयर तुमने अपना बनवा लिया था वोटें डलवा के। ऐसे ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन आज बिलावल ने अपनी बाकायदा सीवी पेश की है जर्नलों को कि जी मैं भी हूं और मैं शहबाज से अच्छी खिदमत कर सकता हूं, शहबाज से अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूं, शहबाज से ज़्यादा यंगर भी हूं तो ज़्यादा लंबे अरसे तक आपके काम आ सकता हूं, तो मेरी तरफ भी ज़रा इनायत करें, नजर करम फरमाएं। समझ आ रही है आपको? और ये सीवी पेश हो चुकी है। अब देखना यह है कि कंपनी शहबाज को जारी रखती है या आधी मुद्दत होने के बाद बिलावल को लाती है या फिर अपना ही कोई निज़ाम लेकर आती है। और ये बजट के बाद और 28वीं तरमीम के बाद पता चलेगा कि क्या होना है। लेकिन इस वक्त यह है कि दौड़ लगी हुई है कि किसको इक़्तिदार मिलना है और किसने इक़्तिदार में रहना है, यही मुकाबला चल रहा है। ऐसे में बजट, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा बजट की, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। नून लीग की तारीख है कि ये हमेशा धोखा देते हैं। ये जरा आप पढ़ते हैं, मैं इसको पीछे कर लेता हूं और मैं पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। अब जो रिलीफ आया वो जरा सुन लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सरकारी और निजी तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, यानी महीने का तकरीबन जो 2 लाख कमाता है, उसका टैक्स हम 23% से कम करके 20% कर रहे हैं। जो 32 से 41 लाख सालाना कमाता है, उसका टैक्स हम 30% से कम करके 25% कर रहे हैं। जो 41 लाख से 56 लाख सालाना कमाता है, उसका टैक्स हम 35% से कम करके 29% कर रहे हैं। और इसी तरह जो 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वाले, उनका हम टैक्स 35% से कम करके 32% कर रहे हैं। यार लोगों ने कहा यार इतने टैक्स में कमी, ये तो सबका टैक्स खत्म कर दिया। लेकिन यहीं पे आम बंदे को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हम जो इन पर PhD जारी रखे हुए हैं कंपनी और इनके चमचों हुकूमत पे,
انہیں پتا ہے کہ یہ کوئی کام ٹھیک تو کرتے نہیں ہیں کہ ٹیکس میں اتنی کمی کر دی. تو پھر ہم نے کھوج لگائی کہ یہ کیا ہے اتنا ٹیکس کم کرنے کی جو باتیں کر رہے ہیں, 23% سے 20%, فلاں فیصد سے اتنے فیصد. تو پھر میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ساتھ ایک اور ٹیب کھولیں اور گوگل پہ لکھیں کتنے فیصد پاکستانی 2 لاکھ ماہانہ سے زیادہ کماتے ہیں. آپ کو فگر پتہ ہے کیا نظر آئے گا؟ 2% سے 3% یا میکسیمم 4%. یہ جو ساری ٹیکس ریلیف دی گئی ہے یہ ٹاپ 2-3% کو دی گئی ہے. ٹاپ 2-3% ارنرز جو ہیں پاکستان میں, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, ان کو ریلیف دیا گیا ہے. جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو غریب ترین طبقہ ہے, جو روٹی لینے جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ سالن کے پیسے کیسے کروں, میں سبزی کیسے خریدوں, اگر سبزی خرید لوں گا تو پھر کل بچے کو, یعنی میں اب کیا کیا کہوں آپ کو, ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. ریلیف ہے ٹاپ ٹیئر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے, 2 لاکھ سے اوپر جو کماتے ہیں, یا جسٹ اراؤنڈ 2 لاکھ جو کماتے ہیں. بھائی جو بندہ 1.5 لاکھ کماتا ہے اس کا کیا, جو 1 لاکھ کماتا ہے اس کا کیا, جو 50,000 کماتا ہے اس کا کیا, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے میرے پاکستانیوں جو ان لوگوں نے کیا ہے, اور بجٹ سارا تقریباً ایسے ہی ہے. ایک اور چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ, وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا, کیونکہ ایک فگر ہے جو یہ دکھائیں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے کہ جی ہم نے پر کیپٹا انکم میں اضافہ کر دیا. میں آپ کو یہ فگر دکھانا چاہتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بجٹ کے اوپر اگر بات کرنی ہے تو اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی. یہ مجھے ذرا امیج لانے تھے. زبیر عمر پوسٹ کرتے ہیں کہ پر کیپٹا انکم آف $901 is based on wrong population. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, پاکستان کی آبادی ہے 25.3 کروڑ, نہ کہ 24.7 کروڑ. اگر اصل آبادی کے اوپر لگاتے حساب جو کہ 25.3 کروڑ ہے, تو پر کیپٹا جی ڈی پی 1782 بنتا ہے, 1901 نہیں بنتا. وچ مینس کہ پر کیپٹا ہماری انکم بڑھنے کے بجائے اور کم ہو گئی ہے. اور میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا, یہ کہیں گے ہماری پر کیپٹا انکم بڑھی ہے لیکن غربت بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو انکم کیسے بڑھ گئی ہے بھائی؟ غربت بھی بڑھ گئی, بے روزگاری بھی بڑھ گئی, مہنگائی بھی بڑھ گئی, قرض بھی بڑھ گیا, تو پر کیپٹا انکم کیسے بڑھ گئی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے پاکستان کی آبادی کم دکھا کے, پاکستان کی آبادی کم دکھا کے 25.3 کروڑ کے بجائے 24.7 کروڑ دکھا کے, اور یہ فراڈ کیا ہے. اس میں 6 ملین انہوں نے پاکستان کی آبادی, یا 7 ملین تقریباً کم دکھائی ہے آبادی, اور وہی 7 ملین ایڈ کر لیں تو پر کیپٹا انکم آپ کی نیچے آ جاتی ہے. یہ میرے پاکستانی اس طرح کے فراڈ کر کے اور یہ بجٹ بنایا گیا ہے. اور اب پیپلز پارٹی تھوڑا سا شور ڈالے گی اور گلگت بلتستان کی حکومت لے گی, اور جب انہیں حکومت دینے کا اعلان شہباز نے ویسے ہی کر دیا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے ووٹ ڈال کے بجٹ پاس کروائیں گے. کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور عمران خان نے 2011 میں بتا دیا تھا کہ جب ان پہ برا وقت آئے گا, جب میری حکومت آئے گی تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا. اور وہ ہوا. وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان کی ایک سیاسی پیشن گوئی درست تھی. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی اگلی پیشن گوئی جو انہوں نے ایک کی ہوئی تھی کہ یہ نظام جعلی انتخابات کے ذریعے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک اور انتخابات ہوں گے, وہ پیشن گوئی درست ہوتی ہے یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ نظام ناکام ہو چکا ہے پوری طرح سے. ان کو وقتی طور پہ انٹرنیشنل سپورٹ کچھ زیادہ مل جائے گی. اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے ایران کے ساتھ تو اگلے 2-4 مہینے, کیونکہ مزید گفتگو ہونی ہے, یہ کوئی فائنل ڈیل نہیں ہے. یہ ڈیل ہے کہ مزید نیگوسیشن کرنی ہے. یہ ڈیل ہے کہ وقتی جنگ تو بند کرو لیکن نیگوسیشن جاری رکھو. تو اس دوران ان کو کافی سپورٹ ملے گی, اور اس دوران یہ پاکستان میں اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے اور کام بھی کریں گے. بتایا جا رہا ہے کہ دفاعی بجٹ 3,000 ارب, اور جو ان کی تنخواہ پینشن وغیرہ ہے, آئی تھنک ان کا سارا مدعا جو ہے وہ سویلین سائڈ پہ ڈالا ہے. کچھ 600 ارب کی تو شاید پینشنیں ہیں خالی.
تو پاکستان اس ٹائم پسا ہوا ہے، اور جو صوبوں سے پیسہ لیا گیا ہے وہ دفاعی بجٹ کے لیے لیا گیا ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو، میں معاشی تجزیہ کار تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت سمجھ ہے کہ یہ جو صوبوں سے پیسہ مانگا گیا ہے نا، عمومی طور پہ IMF آپ سے کہتا ہے یار کہ آپ کے باقی کٹ تو نہیں لگ سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ دفاعی بجٹ کم کر لیں. اب دفاعی بجٹ تو نہیں کم کر سکتے، وہ تو ڈنڈا دیں گے. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ صوبے آپ بھی دے دو، آپ بھی دے دو، آپ بھی دے دو، تو دفاعی بجٹ ہم پورا کریں. تو یہ جرنیلوں کو کھلانے کے لیے صوبوں سے پیسہ نچوڑا جا رہا ہے. PSDP جو ہے صوبوں کا وہ کم کیا جا رہا ہے، سرپلس ان سے مانگا جا رہا ہے. تو یہ ہے اصل کہانی میرے پاکستانیوں. آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.